ہم سب کبھی کبھی اندازہ لگانے میں کوتاہی کر دیتے ہیں، غلطی کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں گرو کر کے ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. پر ایسا تو بطور خاص نشے کی بیماری میں ہوتا ہے. گھر میں بھی ایسا ہی لگتا ہے، بڑی انپریڈکٹیبل النس ہے، اس میں نہیں پتہ ہوتا کب کہاں کیا ہوگا، کسی بھی وقت معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. یار چلیں ایکٹیو ایڈکشن یا نشہ کرنے کے زمانے میں تو جو معاملات اچانک ہاتھ سے نکلتے ہیں انڈرسٹینڈیبل ہے نا کسی حد تک، بیکاز دیر از اے کیمیکل انوالوڈ. میں نے تو لوگوں کو ارلی ریکوری میں صحیح ٹریک پر نہ ہونا تو معاملات کو ہاتھ سے نکلتے دیکھا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے نشہ، ایک ہوتی ہے نشے کی زندگی. نشے کی زندگی یہ ہے کہ آپ کہیں تے دنیا منے، ایسے ڈرائی ڈرنک ہونا بھی کہتے ہیں. ویسے ڈرائی ڈرنک ہونا تو بہت ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے نا، مطلب فقط اس کا یہ ہے، ادھر آئی، ڈرائی ڈرنک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشہ تو نہیں کیا لیکن حالات اسی طرح کے ہیں جیسے نشہ کرنے کے زمانے میں تھے، اسے ڈرائی ڈرنک ہونا کہتے ہیں. تبدیلی ہمارے اندر چاہیے ہوتی ہے پر دیکھ ہم باہر کی طرف رہے ہوتے ہیں یا دوسرے لوگوں کی طرف رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ بدل جائے نا تو میرا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اگر آپ کو ڈرگ ایڈکشن کی مصیبتوں سے نکلنے کے لیے جھگڑے سے جان چھڑانی پڑے تو چھڑا لیں گے. موڈ ڈس آرڈرز میں نا، موڈ ڈس آرڈر میں جب بھی موڈ خراب ہوگا ریلیپس کا راستہ ہموار ہوگا. بھلے اس موڈ ڈس آرڈر کا نام فوڈ ایڈکشن ہو یا ڈرگ ایڈکشن ہو، جب بھی موڈ خراب ہوگا اس کے لیے آپ کو انکنڈیشنلی موڈ کو ٹھیک رکھنا پڑے گا. چلیں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ مجھ سے ڈس ایگری کرنا چاہیں کر لیں، کوئی بات نہیں. لیکن آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی 10 سال 20 سال 25 سال کی ریکوری ہے، ان کے کتنے کے جھگڑے ہوتے ہیں؟ یہ چانس کی بات نہیں ہے، یہ انہوں نے باقاعدہ اس کی ضرورت کو محسوس کر کے اس چیز کو امپلیمنٹ کیا. یہ انہی کا بتایا ہوا گائیڈنگ پرنسپل ہے یا ایک بات ہے جو ریکوری سرکلز میں کافی سال پہلے کہی گئی، لیٹ گو اینڈ لیٹ گاڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جانے دو، درگزر کر دو، راستہ دے دو، در دے دو، خدا پہ چھوڑ دو. God will handle it. God can handle anything. میں اور آپ کچھ ہینڈل کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ ہینڈل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ظاہر ہے میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ہم ہر اس چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے جسے ہم اکنالج ہی نہیں کرتے. ایک دفعہ جب ہم اکنالج کر لیتے ہیں نا تو ہم مسائل کو حل بھی کر لیتے ہیں. نشے کے مریض کا دماغ یا نشئی کا دماغ یا ایڈکٹ کا، جیسے بھی آپ اسے ایڈریس کرنا، انٹائرلی کوئی برا دماغ نہیں ہوتا، اس کو شیپ اپ کرنے کی ضرورت ہوتی. کئی دفعہ یہ چیز ہمیں بہت بودر کرتی ہے زندگی میں اور برباد ہونے دیتی ہے کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مسائل بہت کم ہیں. اچھا، مسائل بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں، پہلے کم ہوتے ہیں آتی ہے وہ تو، لیکن ہم انسانوں کو جو مسائل ہوتے ہیں نا وہ نہ ایک دن میں ہوتے ہیں نہ ایک دم ہوتے ہیں. ہمارے مسائل بھی ایک ڈیولپمنٹل جرنی کی طرح آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم انسانوں کو ہماری مرضی کے خلاف ہیلپ کی جا سکتی ہے، یہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے دنیا میں. اچھا، یہ جو مرضی نہیں ہوتی نا، یہ انٹرم سچویشن ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہتی. جو ہی اس بندے کی سمجھ بوجھ اور ذہنی صحت بحال ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ مرضی کے ساتھ وہ کام کرنے لگ جاتا. ایسا تو نہیں ہے کہ جو آج نان کمپلائنٹ ہے وہ کل پرسوں ترسوں بھی رہے گا. ہاں کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے کہ اسپرچویلٹی کی 3 ڈائمینشنز ہوتی ہیں.
یہ تعلق کو کہتے ہیں، وہ جو ہمارا اپنے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اپنے خدا یعنی ہائیسٹ پاور یا آل مائٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسپرچویلٹی ایک ریلیشن شپ ہے جس کی 3 ڈائمینشنز ہیں۔ اسپرچویلٹی ایک ریلیشن شپ ہے جس کی 3 ڈائمینشنز ہوتی ہیں۔ پہلی ڈائمینشن ہے ہمارا ہمارے ساتھ تعلق، دوسری ڈائمینشن ہے ہمارا اس ارتھ پر، زمین پر اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں کے ساتھ تعلق، تیسری ڈائمینشن ہے اپنے خدا کے ساتھ تعلق۔ اسے اسپرچویلٹی کہتے ہیں۔ خدا کو خوش کرنے کا ایک طریقہ خدا کے بندوں کو خوش کرنا بھی ہے، بلکہ ہمیں تو دوسرے انسانوں کے حقوق کے بارے میں زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پورے ضرور کرنا ہے، سوال ہوئے گا پھر کی کرو گے، لیکن ساتھ میں یہ گڈ نیوز بھی سنا دی گئی ہے کہ جو کچھ رہ گیا ہو سکتا ہے وہ اپنی رحمت دے نال معاف کر دے۔ لیکن جو دوسرے انسانوں کے حقوق ہیں نا، اس کے بارے میں بڑی سخت تاکیدیں ہیں۔ انکانشیسلی الفاظ بھی ادا ہو جاتے ہیں، یا سوچتا ہے بندہ کہ ڈرگ از اے چوائس، حالانکہ جسے ایڈکشن کی بدقسمتی کا سامنا کرنا پڑا اس کے لیے ڈرگ کبھی چوائس تھی ہی نہیں۔ اس کے لیے ڈس آرڈر، چاہے وہ ڈرگ ایڈکشن ہو، چاہے اسکیزوفرینیا ہو، چاہے بائی پولر ہو، اس کے لیے وہ کبھی چوائس تھی ہی نہیں۔ ایک دل کا مریض فیٹ کھانے یا بد پرہیزی کے معاملے میں اپنے آپ کو ایک نان پیشنٹ سے کمپیئر نہیں کر سکتا، کرے گا تو کوئی کمی رہ جائے گی۔ اب ایڈکشن ٹریٹمنٹ یا ڈیزیز مینجمنٹ میں یہ سمجھنا کہ صرف میں دوائی کھا لوں گا یا آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں چلا جاؤں گا، یہ بہت اچھے سٹیپس ہیں، لیکن یہ میئرلی بگننگ ہے۔ اس کے بعد کچھ اپنے رویوں میں، اپنے لائف سٹائل میں تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں، وہ بھی کرنا پڑتا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ ریکوری میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، تو کچھ ریکوری کے بارے میں نا ان سیشنز اور گروپس کے علاوہ بھی پڑھا کریں۔ جب خواہش یا ڈیزائر بے قابو ہوتی ہے تو روکتے کیسے ہیں اپنے آپ کو؟ ظاہر ہے شروع میں تو مشکل پیش آتی ہے کہ جو ہیومن اسٹرینگس ہیں نا ان کو پہچانیں، کیونکہ نشے کی بیماری میں ہیومن ویکنیسز کی طرف دھیان زیادہ ہو جاتا ہے اور اسٹرینگس کی طرف دھیان کم ہوتا ہے۔ مثلاً ایک ہیومن ویکنیس ہے میری، آپ کی، ہم سب کی، جسے کہتے ہیں پروکاسٹینیشن، یا تو کوئی کام شروع نہ کر پانا، اور اگر شروع کر لیا ہے تو ختم نہ کر پانا۔